بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح العلوم اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 81 میں نماز کی طرق میں عمد شرط ہونے کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ شرائط نماز بیان کرتے ہوئے جناب شہید اول نے بعض مبطلات کو ذکر کیا ہے کہ ان کو ترک کرنا شرط ہے، تب جا کے نماز درست ہوتی ہے۔ تو ان طرق، جن افعال کو ترک کرنا واجب ہوتا ہے نماز میں، ان کو عمدن ترک کرنا شرط ہونے کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ لمحہ کی عبارت سے اس عمد کی شرط کو ادبی طریقے سے استفادہ کیا جائے گا۔ شہید اول کی دوسری کتب کے مندرجات کا بھی تذکرہ ہوگا۔ فعل کثیر میں عمد شرط ہونے کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ شہید ثانی کا نقد و نظر اور ان کی جو علمی افادات ہیں ان کو پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ أَجْمَعَ إِنَّمَا تُنَافِي الصَّلَاةَ مَعَ تَعَمُّدِهَا عِنْدَ الْمُصَنِّفِ مُطْلَقًا وَبَعْضَهَا إِجْمَاعًا وَإِنَّمَا لَمْ يُقَيِّدْ هُنَا اكْتِفَاءً بِاشْتِرَاطِهِ تَرْكَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يقتضی التکلیف بہ المتوقف علی الذکر لأن الناسی غیر مکلف ابتداء۔ فرماتے ہیں جان لو کہ یہ سب جو طرق ہیں انما تنافی الصلاۃ، یہ نماز کے ساتھ تب منافی ہوتے ہیں اور نماز کے لیے مبطل ہوتے ہیں مع تعمدھا، جب ان کو جان بوجھ کر انجام دیا جائے۔ مثلا بات چیت کرنا، کھانا پینا، قہقہ لگانا، دنیاوی امور کے لیے رونا، یہ جو ساری چیزیں جن کو مبطل قرار دیا جاتا ہے تو یہ تب نماز کو باطل کرتی ہیں جب ان کو جان بوجھ کر ارتکاب کیا جائے۔ عند المصنف مطلقا، مصنف کے نزدیک یہ سب جو ہیں مطلقاً یعنی تمام کی تمام مذکورات میں تعمد شرط ہے کہ جب ان کو جان بوجھ کر ارتکاب کریں گے تو یہ مبطل نماز ہوگی۔ وَبَعْضَهَا إِجْمَاعًا، اور ان میں سے بعض کے مبطل ہونے پر اجماع بھی پایا جاتا ہے۔ تو یہ ان هذه المذکورات کیوں پڑھا تھا؟ چونکہ یہ اس کا اسم ہے، یا ہاذہی کا مشار الیہ ہے اور ہاذہی محلاً منصوب ہے، ویسے تو مبنی ہے۔ تو یہ جمع مؤنث سالم والا اس کا جو اعراب ہوگا وہ کیا ہوگا؟ کسرہ کے ساتھ آتا ہے۔ اجمع یہ غیر منصرف ہونے کی وجہ سے اس پر تنوین تو نہیں آئی، لیکن پھر یہ حالت نسبی میں ہے۔ یہ تمام چیزیں جن کو ترک کرنا شرط ہوتا ہے تو یہ منافی نماز ہوتی ہیں جب ان کو جان بوجھ کر انجام دیا جائے۔ مصنف کے نزدیک یہ تمام چیزیں مبطلات میں سے تب ہوں گی جب عمدن ان کو انجام دیں گے، اور بعض کے مبطل ہونے پر اجماع اور تمام فقہائے شیعہ کا اتفاق بھی موجود ہے۔ اب یہ تو ایک تنبیہ ہو گئی یا ایک علمی نکتہ ہے جو شہید ثانی نے یہاں پر اٹھایا ہے۔ وَإِنَّمَا لَمْ يُقَيِّدْ هُنَا اكْتِفَاءً بِاشْتِرَاطِهِ تَرْكَهَا، شہید اول نے لمعہ میں اس کو کیوں نہیں تصریح کے ساتھ بیان کیا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ سب مبطلات اس وقت مبطل ہوں گی جب عمدن ان کو انجام دیا جائے گا؟ شہید ثانی فرماتے بے شک انہوں نے عمد کی قید نہیں لگائی لمعہ میں، اکتفاءً باشتراطہ ترکہا، انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے جس سے خود بخود عمد کو سمجھا جاتا ہے۔ اکتفا کرتے ہوئے باشتراطہ ترکہا، چونکہ انہوں نے شرط لگایا ہے کہ ان کو ترک کرنا واجب ہے، تب جا کے نماز صحیح ہوگی۔ یہ جو
ترک کرنے کی شرط ہے یہ ایک تکلیف اور حکم کی مانند ہے، یعنی انسان اس کو جب اپنے عزم اور ارادے کے ساتھ ترک کرے گا تو پھر کیا ہوگا، یہ نماز صحیح ہوگی۔ فَإِنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي التَّكْلِيفَ بِهِ الْمُتَوَقِّفَ عَلَى الذُّكْرِ، یہ لفظ ذکر ہوگا، ذکر نہیں ہوگا۔ ذکر میں نہ یاد ہوتا ہے، ذکر میں نہ ذکر کرنا ہوتا ہے، لیکن ذکر کا معنی یاد ہوتا ہے۔ بے شک یہ جو انہوں نے اس کے ترک کرنے کی شرط لگائی ہے، یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس چیز کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے مکلف پر، المتوقف علی الذکر، کہ جو متوقف ہوتا ہے کہ جب وہ یاد اس کو ہو اور وہ اپنے عزم اور ارادے کے ساتھ اس کو ترک کرے۔ لأن الناسی غیر مکلف، کیونکہ جناب علی ناسی جو ہوتا ہے، جو بھول چوک کا شکار ہوتا ہے، وہ مکلف ہی نہیں ہوتا نسیان کی حالت میں۔ اس عبارت کا معنی یہ ہو جاتا ہے کہ شہید اول کا نظریہ تو یہ تھا کہ یہ چیزیں تب مبطل ہوں گی جب عمدن ان کو نماز کے اندر انجام دیا جائے، اگر بھول چوک کر ان کو انجام دیا جائے تو وہ مبطل نہیں ہوں گی۔ لیکن انہوں نے اس لفظ سے عمد کی تصریح نہیں کی، چونکہ انہوں نے ان کے ترک کرنے کی شرط لگائی ہوئی ہے، اور ترک کی جو شرط ہے وہ اس وقت ادا ہوتی ہے جب انسان اس کو ذکر اس کو کہیں گے، اس کو یاد ہو اور اپنے عزم اور ارادے کے ساتھ ان کو ترک کرے۔ اگر اس کے مقابلے میں انسان جان بوجھ کر ان مبطلات کو انجام دے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اور اس ترک کی شرط سے سمجھا جاتا ہے کہ ناسی جو بھول چوک کا شکار ہوتا ہے وہ مکلف نہیں ہوتا ابتدا سے، کیونکہ جس وقت وہ ناسی ہے، بھولا ہوا ہے، تو اس کو کسی چیز کی تکلیف نہیں دی جا سکتی، وہ متوجہ ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک اہم نقطہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ مصنف نے ان میں عمد کی شرط لگانے سے، تصریح کرنے سے جو ہے بے نیازی حاصل کی ہے، چونکہ انہوں نے لفظ ترک کی شرط لگائی ہے، اور وہ تقاضا کرتی ہے کہ انسان اس کو باقاعدہ اپنے حالات کا علم اور اس کی یاد میں چیزیں ہوں اور عزم و ارادے کے ساتھ وہ اپنا کام انجام دے۔ نعم الفعل الكثير ربما توقف المصنف في تقییدہ بالعمد، ہاں فعل کثیر کہ جس کے ذریعے نماز کی شکل و صورت محو ہو جاتی ہے، آیا اس کا مبطل ہونا اس کے ساتھ مشروط ہے اور مقید ہے کہ جب جان بوجھ کر ایسا کرے تو پھر وہ مبطل ہوگا، یا جناب علی اگر بھول کر بھی اس طرح فعل کثیر انجام دے کہ اس کی نماز کی شکل و صورت محو ہو جائے تو پھر اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں فعل کثیر کے بارے میں مصنف یعنی شہید اول توقف کرتے ہیں کہ آیا اس کے مبطل ہونے میں عمد شرط ہے یا نہیں ہے، لأنہ اطلقہ فی البیان، انہوں نے اپنی کتاب بیان میں بطور مطلق اس کو ذکر کیا ہے کہ فعل کثیر مبطل ہوتا ہے، اور اس میں عمد کی شرط کو ذکر نہیں کیا۔ وَنَسَبَ التَّقْیِیدَ فِی الذِّکْرَ إِلی الْأَصْحَابِ، اور اپنی کتاب ذکر شیعہ میں اس کے مبطل ہونے کے لیے عمد کی جو شرط اور قید ہے اسے علماء کی طرف نسبت دی ہے، اور خود اس کے بارے میں نظریہ نہیں دیا کہ وہ تب مبطل ہوگا جب عمدن اس کو انجام دیں، بلکہ یہ کہا ہے کہ علماء و فقہاء شیعہ کہتے ہیں کہ جب عمدن انجام دیں گے تو پھر وہ مبطل ہوگا۔ تقیید عمد کی نسبت دی ہے ذکر میں اصحاب کی طرف۔ وفی الدروس الی المشہور، اور اپنی کتاب دروس میں اس کو نسبت دی ہے مشہور علماء کی طرف، یعنی مشہور علماء فرماتے ہیں کہ فعل کثیر جو محو کر دیتا ہے نماز کی صورت اور شکل کو، وہ تب مبطل ہوتا ہے جب جان بوجھ کر اس کو انجام دیا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اپنا نظریہ وہاں پر ذکر نہیں کرنا چاہتے اور اس کے بارے میں توقف
फरमाते हैं। वफिर रिसालत अलफियत जअलहु मिन क़िस्म मुनाफी मुतलका, जबकि अपनी किताब रिसाला अल्फिया में क्या फरमाते हैं, उसे मुब्तिल नमाज शुमार करते हैं मुतलकन, यानी अमदन हो या सहवन हो वो मुब्तिल होगा। रिसाला अल्फिया में उन्होंने फेल कसीर की माहियत को मादे नजर रखा है। फेल कसीर क्या होता है, जो नमाज की शक्ल और सूरत को महव कर दे। तो अब उसमें जब नमाज की शक्ल और सूरत ही खत्म हो गई तो बेशक जानबूझकर उसको किया हो वो तो यकीनन मुब्तिल है। भूल चूक के जरिए भी अगर इस तरह किया हो तो जब उसकी नमाज की शक्ल और सूरत ही नहीं रही तो फिर क्यों, उसको तो हम नमाज ही शुमार नहीं कर सकते। तो रिसाला अल्फिया में उसे बतौर मुतलक मुब्तिल शुमार करते हैं। वला यखलु इतलाक़ुहु हुना मिन दलालतिन अलल क़ैद, और यहाँ लुमआ की जो उनकी इबारत है उसमें जो उन्होंने इतलाक रखा है अपनी इबारत में, वो इस कैद आमद पर दलालत करने से खाली नहीं है। इल्हाक़न लहू बिल बाक़ी, उसे इल्हाक करते हुए बाकी जो तुरूक हैं उनके साथ, क्योंकि शहीद सानी ने फरमाया है कि उनकी इबारत में जो उन्होंने तर्क की शर्त लगाई है, ये उस वक्त तर्क करना लाजिम आता है जब इंसान को याद हो और वो आमद के साथ उनको अंजाम दे, यानी उनको सही तरीके से मसलन शरायत को अंजाम दे, तो तर्क करना शर्त है। इसका मतलब यह है कि उनको जानबूझकर अंजाम देगा तो वो मुब्तिल होंगे। तो बाकी जिस तरह तुरूक में आमद शर्त है, इसी तरह फ़ेल कसीर के मुब्तिल होने में भी आमद शर्त है। तो ये जो साबका उन्होंने बयान किया था कि उनकी इतला के कलाम से तमाम मुब्तिलात में आमद की शर्त को समझा जाता है, तो वो फ़ेल कसीर में भी ये चीज़ समझी जा सकती है। नअम लो इस्तलज़मल फ़िअल कसीरा नासियन इन मिहा सूरतिल सलात रासन तवज्जहल बुतलान अइज़न, यहाँ पर वैसे इबारत जो है इस्तलज़मा अल फ़िअल कसीर नासियन होना चाहिए। इबारत चूँकि जिस प्रोग्राम से हमने ली है जहाँ पर ये टाइप शुदा पहले मौजूद थी, उसमें काफ़ी अगलात या इश्तबाहात मौजूद हैं। इस इबारत को जब दुरुस्त कर दिया गया तो इसका माना देखें, हाँ अगर फ़ेल कसीर मुस्तलज़िम हो, अगरचे के फ़ेल कसीर भूले चूके से अंजाम दिया गया हो, अगर वो मुस्तलज़िम हो इनमें हा सूरत सलात रासन, यानी सिरे से नमाज की शक्ल और सूरत को महव करने का मुस्तलज़िम हो, और फ़ेल कसीर जो भूल कर अंजाम दिया है वो मूजिब बने कि नमाज की सूरत और शक्ल बिल्कुल ख़त्म हो जाए, उसकी माहियत ही न रहे, तवज्जहल बुतलान ऐज़न, तो फिर उस वक्त भी नमाज का बातिल होना वो बेहतर नज़रिया है। चूँकि जब नमाज की शक्ल और सूरत ही ख़त्म हो गई तो फिर उसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। और ये भी बेशक भूले चूके से ये इसको अंजाम दिया हो, अगर नमाज की शक्ल और सूरत ख़त्म हो जाए तो फिर नमाज बातिल हो जाएगी। वलाकिन्नल अस्हाब अतलक़ू अल हुक्म, जबकि फुक़हाए शिया जो हैं उन्होंने इस हुक्म को बतौर मुतलक बयान किया है, यानी उन्होंने कहा है कि फ़ेल कसीर नमाज को तब मुब्तिल होगा कि जब उसे आमद के साथ अंजाम दिया गया हो, और अगर फरामोशी या मसलन भूले चूके से निसियान के तहत उसे अंजाम दिया गया हो तो फिर वो मुब्तिल नहीं होगा। लेकिन शहीद सानी फरमाते हैं कि उलमा के कलाम में ये जो इतलाक पाया जाता है आमद की सूरत को भी और निसियान की सूरत को भी शामिल है, इसकी तकीद होनी चाहिए कि अगर फ़ेल कसीर बतौर निसियान ही क्यों न सादिर हुआ हो, अगर नमाज की सूरत को ख़त्म कर दे तो फिर नमाज बातिल होनी चाहिए। तो हर किताब में कुछ इबारतें होती हैं जो निहायत ही अहम होती हैं और किताब के फ़हम को समझाने और समझने के लिए उनको मद्देनज़र रखा जाता है।
شرعلومہ کی یہ عبارت بھی نہایت ہی اہم عبارتوں میں سے ہے۔ شرعلومہ کی پہلی جو عبارت ہے جس میں شہید ثانی نے اشکالات وغیرہ مطرح کیے ہیں، تعریف جو کی تھی شہید اول نے، وہ عبارت، یہ عبارت اور اسی طرح بعض دوسری عبارتیں نہایت ہی اہم ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان طروق کی مبتل ہونے کو مصنف اور دوسرے علماء نے عمد کے ساتھ مشروط قرار دیا ہے۔ شرعلومہ میں اگرچہ شہید اول نے لفظ عمد کو تو استعمال نہیں کیا، لیکن جب کہا ہے کہ ان کو ترک کرنا شرط ہے، یعنی انسان کو جب یاد ہو اور اپنے ہوش و حواس کے ساتھ ان کو ترک کرے تو وہ کیا ہوتی ہے، شرط قرار پاتی ہیں۔ پس اگر بھولے چوکے سے وہ کیا ہے ان کو انجام دے گا تو یہ مبتل نہیں ہوگی۔ اگر مثلا بھول کر کلام کر لیتا ہے، بھول کر رو پڑتا ہے، یا مثلا اس سے کوئی ہنسی وغیرہ صادر ہو جاتی ہے تو اس کو مبتل قرار نہیں دیا جاتا۔ فعل کثیر کے بارے میں ایک تحقیق پیش کی گئی ہے، شہید اول نے اس کے بارے میں مختلف قسم کی عبارتیں پیش کی ہیں۔ آپ نے کتابوں میں بیان میں اسے بطور مطلق ذکر کیا ہے، عمد اور نسیان کی شرط نہیں لگائی، اور ذکرہ میں اسے عمد کی قید کو اصحاب کی طرف نسبت دی ہے، دروس میں مشہور کی طرف نسبت دی ہے۔ رسالہ الفیہ میں اسے بطور مطلق مبتل قرار دیا، یعنی عمدن ہو یا سہون ہو وہ مبتل ہوگا۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں کہ سیاق جو طروق کا انہوں نے ذکر کیا ہے، تمام جو مبتلات ہیں وہ عمد کے ساتھ اس کو باطل کرتی ہیں نماز کو، تو یہ اس میں بھی عمد ہوگی، یعنی لمہ میں بھی اس میں عمد ہونے کو شرط سمجھا جا سکتا ہے۔ آخر میں خود ایک تحقیق پیش فرماتے ہیں کہ فعل کثیر بطور بھولے چوکے سے ہی صادر ہو، اگر نماز کی صورت کو ختم کر دے تو پھر نماز کا باطل ہونا وہ زیادہ اولویت رکھتا ہے، لیکن اصحاب نے اسے نسیان کی صورت میں باطل نہ ہونے کو بطور مطلق ذکر کیا ہے، حالانکہ ان کو اس شرط کو لگانا چاہیے کہ اگر نماز کی صورت کو ختم کر دے تو پھر وہ مبتل ہوگا۔